السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں وہ فضا میں تیر رہی ہے، نہ صرف اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہے بلکہ وہ سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے۔ اسی طرح چاند ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب سورج گرہن کیا ہے؟ جب چاند زمین کے گرد چکر لگاتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی جو ڈائریکٹ زمین پر پڑ رہی ہوتی ہے وہ چاند پر پڑتی ہے۔ تو چاند پر یہ روشنی پڑنے کی وجہ سے چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، یعنی ڈائریکٹ روشنی سورج کی زمین تک نہیں پہنچتی اور زمین پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ چاند کا مکمل طور پر زمین کے سامنے آنا جب وہ سورج اور زمین کے درمیان میں ہوتا ہے، یا جزوی طور پر، یہ سورج گرہن کہلاتا ہے۔ اب سورج گرہن کو لے کر بہت زیادہ توہم پرستی پھیلائی جاتی ہے کہ جی جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اگر کوئی اس کی طرف دیکھے گا تو اس کی نظر خراب ہو جائے گی۔ جو حاملہ خواتین ہیں اگر وہ اس دوران لیٹی ہوں گی تو ان کا بچہ اپاہج پیدا ہوگا، یا ان کا ناک یا کان یا کوئی اور اعضاء کٹا ہوا ہوگا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ توہم پرستی بغیر کسی علم کی بنیاد پہ پھیلائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن لگا، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی۔ تو یہ تاثر پیدا ہوا لوگوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن لگنا کسی کی وفات یا حیات کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سمیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس میں قیام، رکوع اور سجدہ طویل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا کر لی تو اس وقت تک گرہن بھی سورج سے ہٹ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کسی کی حیات یا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورج گرہن کے وقت تکبیر کہنی چاہیے، پڑھنی چاہیے اور غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو سورج گرہن کے دوران لوگوں کا خوف و ہراس پھیلانا بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔